نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کل کا دن گزرا 17 رمضان المبارک کا دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی جنگ لڑی، غزوہ بدر لڑا۔ جب غزوہ بدر لڑا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہ لڑی گئی اسلام میں باقاعدہ اور مستقل طور پر۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی اور تم وہاں پر کمزور تھے، تم 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ یہ مکمل آیتیں اللہ پاک نے 3 سپارے میں اور 9 سپارے میں ارشاد فرمائی۔ 9 سپارے میں فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا اور تمہیں 1000 فرشتے جو قطار در قطار اترے ان کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی بے سر و سامانی دیکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ 313 بندے ہیں، گھوڑے بھی بڑے مختصر، اونٹ بھی بالکل 70 اونٹ، سامنے 700 اونٹ، یہاں 70 اونٹ ہے، 313 بندے یہاں، 1000 بندہ وہاں، بے شمار تعداد بھی کم ہے، لشکر بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بے سر و سامانی دیکھی، رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ پیادہ لوگ یہ جو پیدل آئے ہیں انہیں سواریاں عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے بوسیدہ لباس پہنا ہے انہیں بہترین لباس عطا فرما، یا اللہ یہ جو بھوکے آئے ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب فرما۔ روایتوں میں موجود ہے جب بدر کی جنگ لڑ کے صحابہ واپس گئے، پہلے پیدل آ رہے تھے، صرف 70 اونٹ تھے اور پیدل آ رہے تھے صحابہ کرام، جب بدر کی جنگ لڑ کے گئے تو کوئی بندہ ایسا نہ تھا جس کے پاس 2 اونٹ نہ ہو، کم از کم ایک تو ہر ایک کے پاس تھا، ورنہ 2 اونٹ لے کر گئے، کپڑے لے کر گئے، کھانے پینے کا سامان لے کر گئے، بے شمار مال لے کر گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اسے عطا کیا جاتا ہے، اسے لیا کچھ نہیں جاتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے بدر کے میدان میں اور جو دعا مانگی، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ دہرایا، پھر دہرا رہا ہوں، یہ دعا صرف حضور ہی مانگ سکتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ایسی دعا کر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا کر دے، یا الہی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے عنایت فرما دے، اے اللہ تو نے اگر اہل اسلام کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے تیرے جیسا بندہ کہے تو رب نے کہنا تیرے جیسے لاکھوں جیسا لا جا، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا ہے نا تو آگے سے محبت والا جواب بھی آیا ہوگا، سونیا میں تمہیں ضائع کیسے ہونے دوں گا، تجھے تو میں نے بنایا ہی بڑی محبت کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اتنی دعا کی کہ آپ کی کندھا مبارک سے آپ چادر نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، وہ چادر کو واپس آپ کے کندھے پر ڈالا اور ڈال کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب آپ نے بہت مناجات کر لی، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ ہزاروں فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ اسی ٹائم پہ قرآن کی آیت اتر آئی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فریاد کی، میں نے آپ کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتوں کے لشکر کو نازل فرما دیا۔ یہ بدر کے میدان میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب جنگ لڑی، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کا ٹائم آ گیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہاں بھائی کیسے جنگ لڑنی ہے، جنگ کا ٹائم آ گیا، مشورہ چل رہا، صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے جو گفتگو کی، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں برق الخماد نام کے پہاڑ کے ساتھ گھوڑے ٹکرانے کا، ہم گھوڑے وہاں بھی لے جائیں گے۔ اور یہ پہاڑ قریب نہیں تھا، یہ یمن کا آخری شہر ہے جہاں جانے کا وہ کہہ رہا ہے، اور یہ سینکڑوں میل دور ہے مدینہ پاک سے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم یہ بھی کریں گے۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہیں گے آپ لڑیں آپ کا رب لڑے، یا رسول اللہ ہمارے خون کے آخری قطرے بھی مصطفیٰ پر قربان ہیں۔ اس صحابہ کرام نے جب یہ جملے بولے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں آئے۔ اب سنیے گا، آقا نے فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ آقا نشان لگاتے جاتے اور فرماتے فلانا بندہ کل یہاں پر کٹ کر کافر مرے گا، فلانا کافر یہاں پر مرے گا، فلانا کافر یہاں پر مرے گا۔ حضور نے نشان لگائے، جہاں جہاں حضور نے جگہ بتائی وہیں پر وہ بندے مرے۔ ابو جہل یہاں مرے گا، فلانے کی جگہ یہ ہے، فلانے کی جگہ یہ ہے۔ وہ جو آیت کے اندر آیا کون کہاں مرے گا خدا جانتا ہے، وہ جو آیا کون کہاں مرے گا خدا جانتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آقا نے نشان لگائے، جہاں حضور نے نشان لگایا وہیں پر کافر مرے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہمیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں، اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہمیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا صرف خدا جانتا ہے۔ یہ صرف والا لفظ مولوی نے خود سے ڈالا ہے، یہ اپنے پلے سے ڈالا ہے، ورنہ اگر کون کہاں مرے گا صرف خدا جانتا ہے، مصطفیٰ کو علم کہاں سے آ گیا؟ نشان کیسے لگ گئے؟ اور جو بات آپ نے سمجھنی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کافروں کی قتل گاہوں کے بارے بتایا، اس نے یہاں مرنا ہے انشاءاللہ، اس نے یہاں مرنا ہے، اس نے یہاں مرنا ہے۔ آقا نے جہاں جہاں بتایا وہ وہیں پر مرے، نمبر ایک۔ نمبر دو پہ جملہ سنیے گا، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 70 کافر بدر میں مارے گئے ہیں ان کو کھینچ کے لاؤ، سب کو بدر کے کنویں میں پھینکا۔ سارے کافر پھینکے گئے بدر کے کنویں میں، سارے کافر بدر کے کنویں میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام بدر کے کنویں کے اوپر منڈیر پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا فلاں بن فلاں، اے عرب کے فلانے سردار، بتاؤ جو خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ آقا علیہ السلام ان کافروں کی لاشوں سے مخاطب ہے، اے فلانے بن فلاں بتا وہ جو خدا کا وعدہ ہے سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو بتا سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو بتا سچا نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور سنو جو خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا اور حق نکلا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے کہا، اب جملہ آپ کا اگلا سبحان اللہ والا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے جسموں سے روح نکل گئی ہے، یا رسول اللہ کیا یہ مردہ لوگ بھی سنتے ہیں؟ جن سے آپ کلام کر رہے ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث، حضور کیا یہ مردہ لوگ سنتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ سنیے گا۔ آقا نے فرمایا اے عمر جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ بھی سن رہے ہیں۔ حضور فرق کیا؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے چونکہ یہ مر گئے، ورنہ سن یہ رہے ہیں۔ اب جہاں پر ایک حدیث پاک کا فیض اور حدیث پاک سے خیرات لے کر آپ کو جملہ ایک نتیجہ نکال کر دے رہا ہوں۔ اباب ذی وقار جملہ سمجھنے والا ہے، جملہ توجہ والا ہے۔ آقا علیہ السلام بدر کے کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا، اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا، اے فلانے اللہ کا وعدہ حق ہوا۔ وہ سارے کافروں سے حضور مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مردے سنتے ہیں؟ آقا نے فرمایا سنتے ہیں، جتنا تم سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ سوال آپ سے ہے ابو جہل مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ کافر تھا۔ بدر کے کنویں میں جو 70 لاشیں پھینکی گئی وہ مسلمانوں کی تھی کہ کافروں کی تھی؟ کافروں کی تھی۔ یہ وہ ہیں جو حضور کے خلاف لڑتے مرے، وہ 70 کافر ہیں جو بدر کے کنویں کے اندر مارے گئے اور پھینکے گئے کنویں میں۔
یہ جو کافر بدر کے کنویں میں پھینکے گئے، آقا ان سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر کافر سن رہے ہیں، اگر کافر سن سکتا ہے، اگر کافر کنویں میں سن سکتا ہے، اور سیاستہ کی حدیث ہے، لاؤ اس حدیث پاک کا جواب، اگر کافر قبر میں سن سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے 11ویں والا پیر بھی سن سکتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، حضور داتا صاحب بھی سن سکتے ہیں، اجمیر کا شہنشاہ بھی سن سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ آمنہ کا لال جو مدینے میں آرام فرما ہے، جہاں دل چاہتا ہے جس امتی پر راضی ہو جائیں حضور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور جس امتی پر راضی ہو جائیں حضور اس کو سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، جو یہاں سے پکارے میرے مصطفیٰ کل بھی سنتے تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی سن رہے ہیں۔ اس حدیث کا جواب کون دے گا؟ اس حدیث کا جواب کیا دے گا؟ زہر کا پیالہ پی لے گا، بندہ مر جائے گا، اس حدیث کا جواب نہ ملے گا، موت کو گلے لگائے گا، اس حدیث کا جواب نہ ملے گا، اس لیے کہ آقا نے کہا کہ بدر کے کافروں نے سنا ہے۔ جب بدر کے کافر سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام کیوں نہیں سن سکتے؟ آقا علیہ السلام کی امتی کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے یہ کہنا، بلکہ اب تو فرقے بھی دو ہو گئے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اب ان کے دو فرقے ہو گئے ہیں، اب وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں سنتے ہیں، اب تو وہ بھی ماننے لگ پڑے۔ اس لیے ہمیں بریلی کے بابے نے عقیدہ دیا تھا، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تم نے یہاں سے مصطفیٰ کریم کو پکارنا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مدینے میں میرے مصطفیٰ نے سن لینا ہے، اور پھر جہاں دل کرنا ہے میرے حضور نے تشریف بھی لے آنا، آقا علیہ السلام نے آ بھی جانا ہے۔ مردے سنتے ہیں، یہ میں نے بدر کے اس حدیث پاک کے درمیان میں میرے بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو بات آگے کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بدر کی جنگ میں، آپ کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، اس صف کے اندر میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ادھر کھڑا، ایک چھوٹا سا بچہ بدر میں ادھر کھڑا، میں نے کہا کاش میں بھی بڑے بڑے جری لوگوں میں، بڑے بڑے کڑیل جوانوں میں کھڑا ہوتا، میرے سائڈوں پہ دو بچے کھڑے ہیں۔ میرے دل میں خیال آ رہا تو بچے مجھے کہنے لگا، ان میں سے ایک بچہ، چچا عبد الرحمن آپ کو پتا ابو جہل کہاں ملے گا؟ میں نے کہا خیر ہے، ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا جی میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں نے ابو جہل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے۔ آپ کہتے میں نے اس بچے کو دیکھا، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اتنا دلیر بچہ ہے کہ ابو جہل کو مارے گا؟ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تو ادھر والے بچے کو میں نے دیکھا، تو اس بچے نے مجھے کہا چچا عبد الرحمن آپ کو پتا ابو جہل کہاں ملے گا؟ میں نے کہا تو نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے مل گیا میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتار کر چھوڑوں گا، میں نے اسے معاف نہیں کرنا ابو جہل کو، اس نے میرے آقا کو گالیاں دی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگ پڑا ان بچوں کی بہادری پر، میں حیران رہ گیا۔ جنگ شروع ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو میں نے ابو جہل کو دیکھا، میں نے بچوں کو کہا وہ ادھر آؤ، وہ دونوں بچوں نے تلواریں پکڑی ہاتھ میں، میں نے کہا تمہارا مطلوب وہ ہے جس کو تم نے مارنا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ دونوں جھپٹ پڑے ابو جہل پر جا کر، اسے مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکما قتلہ، اے بچوں تم دونوں میں سے کس نے مارا اسے؟ تو دونوں ایک آواز میں کہنے لگے حضور میں نے مارا، وہ کہتے حضور میں نے مارا ہے۔ آقا نے کر لی ہے؟ حضور ہم نے تلواریں صاف نہیں کی۔ آقا نے فرمایا دکھاؤ، جب تلواریں دکھائیں تو اوپر خون لگا تھا۔ آقا نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے ہی اسے قتل کر دیا ہے۔ ان بچوں کا نام، ایک کا نام حضرت سیدنا معاذ، ایک کا نام حضرت سیدنا معوذ، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے وہ کفر کا سرکردہ بندہ، وہ کفر کا سرغنا جب اسے خاک میں ملایا تو گویا کہ رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ پاک جب ایمان کو غالب کر دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے سورماؤں کو بھی مار دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی خاک میں ملا دیتا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے۔
ایک جو معاذ سے یہ بڑے بھائی تھے، معوذ چھوٹے بھائی، معاذ کے والد فوت ہو گئے، والدہ نے دوسری شادی کر لی تو وہاں سے بچہ پیدا ہوا ہے معوذ. دونوں یہ کارنامہ سر انجام دیا. ابو جہل کو مارنے والے بچے، دو ماں شریک بھائی تھے، باپ الگ الگ تھے ان کے. اب جو چیز یہاں پر میں نے بتانی آپ کو، اصحاب بدر 313 بندے بدر میں گئے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ایک لمبی حدیث. اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا، اے اہل بدر، تم جو چاہو کرو، خدا نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے. یہ بدر والوں کی فضیلت، یہ مقام اور مرتبہ بدر والوں کو ملا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ ربیعہ بنت برا ایک عورت تھی، وہیں آ کر کہنے لگی، حضور میرا بیٹا حارثہ بن سراقہ آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، کیا بنا؟ آقا نے فرمایا، وہ تو شہید ہو گیا بدر والے دن، ایک تیر لگا جس سے شہید ہو گیا. تو ماں کہنے لگی، حضور اگر وہ جنت میں ہے تو بتائیں، میں صبر کروں، اگر نہیں ہے تو میں رو لوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری ماننے والی میری امتی عورت، جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا کوئی نیچے والی جنت میں نہیں ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. تو بدر میں لوگ گئے تھے. اب جو ایک وظیفہ ہے بدر والوں کا، ایک لمبی داستان ہے، میں نے اس میں سے چند جملے پڑھے آپ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ بدر میں گئے 313 بندے. ہم مختلف تسبیحاں پڑھتے ہیں نا، کوئی یا اللہ، کوئی یا رحمان، یا رحیم، کو درود کی تسبیح، کو لا حول ولا قوت دی کی تسبیح، کو یہ تسبیح، کو وہ تسبیح، ہم مختلف تسبیحاں پڑھتے ہیں. بدر کے اندر جو 313 بندے شریک ہوئے تھے، جو بندہ ان کے نام کی تسبیح پڑھے، اللہ اس بندے کو ولی بنا دیتا ہے. اصحاب بدر کے ناموں کی تسبیح پڑھنے سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور بے شمار بندے ولی بنے بھی ہیں. اصحاب بدر کے نام کی تسبیح کی، 313 بندے پڑھے. اللہ پاک اس وظیفے کی وجہ سے بار بار وظیفہ کیا صحابہ بدر کے نام. لوگ مصیبتیں دور ہو جائیں، گھروں میں صحابہ بدر کا ذکر کرواتے ہیں، صحابہ بدر کی محفلیں کرواتے ہیں، نام لے کر ان کے گھر میں نام پڑے جائیں ہمارے. کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. کسی کا رزق نہیں چل رہا، صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. کسی کے ہاں جادو ٹونا ہے، صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کرے. ایک اللہ کے ولی، انہوں نے اپنا مشاہدہ تجربہ لکھا، کہتے میں سفر پر جانے لگا تو میرے گھر میں حفاظت کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے صحابہ بدر کے نام لکھے، تعویذ بنا کر دروازے پر لٹکا گیا. رات کو چور آ گئے، وہ اندر جانے لگے، دروازہ توڑ کر جائیں اندر تو اسلحہ بجنے کی آواز آئے، جیسے اسلحے کی آواز نہیں آتی، وہ دوڑ کے باہر آ جائیں. اگلے دن پھر گئے، اسلحہ بجنے کی آواز آئے، پھر باہر آ جائیں. تیسرے دن پھر گئے، وہ پھر باہر آ جائیں. کہتے جب میں گھر گیا، میرے پاس وہ چور اپنی پوری جماعت لے کر آیا، مجھے آ کے کہنے لگا، ہم چور ہیں، تیرے گھر میں 3 بار چوری کرنے آئے ہیں، چوری نہیں ہوئی، تیرے گھر میں تھا کوئی نہیں، اسلحہ بجنے کی آواز آتی تھی، بتا تو نے کیا کر رکھا ہے اپنے گھر کے بارے، تو نے کون سا وظیفہ اور عمل کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے کیا کچھ نہیں ہے، اصحاب بدر کے نام لکھ کر لگائے ہیں، اللہ نے ان ناموں کا صدقہ ہے میرے گھر کی حفاظت فرما دی ہے. وہ چور کہنے لگا، پہلے ساری زندگی دنیا کا مال کمایا تھا، اب مجھے وہ چیز ملی ہے کہ کسی چوری کی ضرورت نہیں رہ جاتی، میں صحابہ بدر کے ناموں کا وظیفہ کروں گا، اللہ مجھے خود غیب سے رزق عطا فرما دے گا. یعنی اتنا مقام اور مرتبہ صحابہ بدر کے ناموں کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے. 14 مسلمان شہید ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے. اور ایک مسئلہ اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا دانشور بندے، کسی سے جو مرضی پڑھ لیں، خیر ہے، چلتا ہے، ہونے دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 70 قیدی پکڑے گئے. آپ نے فرمایا فدیہ دو بھائی، فدیہ دے کے چھوڑ جاؤ. کسی نے کوئی فدیہ دیا، کسی نے کوئی فدیہ دیا، کسی نے کوئی فدیہ دیا. آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے کافروں کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کے لیے، وہ بھی پکڑے گئے. آقا نے فرمایا چچا عباس فدیہ دے کے چلے جاؤ. وہ کہنے لگے حضور میرے پاس تو فدیہ کوئی نہیں ہے.
آقا نے فرمایا گھر جو میری چاچی ام فضل کو سونا دے کر آئے ہو وہ دو نا اور دے کے چلے جاؤ. تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پیسوں کا پتہ تو مجھے تھا یا میری بیوی کو تھا, آپ کو کس نے بتا دیا؟ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے چچا عباس آپ کو کہا نا مصطفیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے.